نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین مکرم، سابقہ دروس میں ہم نے مومنین اور متقین کی صفات پڑھی تھیں، جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ رزق کسے کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کا آپس میں اختلاف ہے کہ رزق کسے کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ معتزلہ کون ہے۔ معتزلہ تقریباً دوسری صدی کے نصف میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، ایرانی النسل، واصل بن عطا اس کا نام تھا۔ مسئلہ پیش آیا کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے مذہب اور عقیدے کے مطابق ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق کا تقاضا یہ ہے، مخلوق اسے کہتے ہیں جو بعد میں پیدا ہو اور وہ ختم بھی ہو جائے۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ بعد میں پیدا نہیں ہوئی، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ تھیں اور ختم بھی نہیں ہونے والی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاگرد واصل بن عطا جو ایرانی النسل تھا، اس نے کہا جی قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو جب اس نے بحث و مباحثہ کیا اپنے استاد سے، تو انہوں نے فرمایا قد اعتزل عنا، یہ شخص ہمارے عقیدے سے جدا ہو گیا۔ تو اعتزل عنا جب فرمایا نا، تو معتزلہ کے نام سے یہ مشہور ہوئے، معتزلہ یعنی جدا ہونے والے۔ بخاری شریف میں بھی یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس دور کے فرقے تھے ان کے رد میں باب باندھے ہیں، ابواب ہیں۔ باب الرد علی الجہمیہ، باب الرد علی القدریہ، باب الرد علی الجبریہ، یہ فرقوں کے نام ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، کوئی بھی فرقہ یا جماعت آپ کو نظر آ رہی ہو، بظاہر کتنی ہی اچھی ہو، بظاہر کتنی آپ کو حق پر نظر آتی ہو اور عقل کے زیادہ قریب ہو، جو حق ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، جو باطل ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں سے فرقہ نکلا۔ واصل بن عطا نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں اپنا درس شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اپنا درس شروع کیا، ابتداءً یہ اکیلا تھا، کرتے کرتے اس کی ٹیم میں وہ لوگ شامل ہوتے گئے جن کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبان کانپے گی۔ مثلا علامہ زمخشری، تفسیر کے میدان میں بہت بڑا نام ہے، اور اسی طرح ادب کے میدان میں جاہز، حیران کر دینے والا ادب ان کے پاس تھا۔ یہ ان کی جماعت میں آ گئے، کئی فلسفی لوگ ان کی جماعت میں آ گئے۔ اموی خلیفے کے دور میں یہ پھل پھول گئے۔ پھر خلیفہ معتصم باللہ جو عباسی خلیفہ تھا، جب اس کا دور آیا تو اس قدر یہ فرقہ پھل پھول چکا تھا کہ حکومتی ایوانوں میں بھی اس کے عقائد کے لوگ تھے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ دور تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو معتصم باللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو قید میں ڈال دیا، اور روزانہ 80 کوڑے پڑتے حضرت امام احمد بن حنبل کو۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پوری کمر پر کوڑوں کے نشانات تھے۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک بہت بڑے ڈاکو کو لایا گیا میری بیرک میں، میں جہاں جس قید خانے میں قید تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ احمد بن حنبل خیال رکھنا کہیں پھسل نہ جانا۔ انہوں نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا کہ اگر ہم پھسل جائیں نا، ہم ڈاکو لوگ ہیں، اس کا نقصان صرف ہمیں ہے، احمد بن حنبل اگر تم پھسل گئے تو سارا جہان پھسل جائے گا، خیال رکھنا، ثابت قدم رہنا۔ اور یہ آزمائش آنے سے پہلے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، محمد بن ادریس الشافعی ان کا نام تھا، فرمایا محمد بن ادریس، احمد ایک آپ کا شاگرد ہے، حنبل کی بستی میں رہتا ہے، اس کو میرا سلام بھجواؤ اور اسے کہو کہ تم پر ایک آزمائش آنے والی ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑھاپے کا عالم ہے، خود سفر کر نہیں سکتے تھے، ایک شاگرد کو بھیجا کہ جا کر رسول اللہ کا یہ پیغام احمد بن حنبل تک پہنچاؤ، وہ حنبل کی بستی میں درس حدیث دیتے ہیں۔ وہ شاگرد جاتے ہیں، وہاں جا کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جب حضرت امام محمد بن حنبل آپ کا پیغام سنتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں بے تابی کے ساتھ، آقا میرے آقا نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے، اور اس بچے سے، اس شاگرد سے فرماتے ہیں میرے پاس کوئی چیز ہدیہ دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس خوشی میں تجھے کچھ دوں، فقط میرا یہ کرتا ہے، میرا کرتا لے جاؤ، یہی میں تمہیں ہدیے کے طور پر دے رہا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ اپنا کرتا اتارا اور اس شاگرد کے حوالے کر دیا۔ وہ شاگرد واپس آیا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر ساری کارگزاری سنائی کہ ایسے ایسے میں گیا اور ایسے حضرت سے ملا اور انہوں نے مجھے یہ کرتا عنایت فرمایا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ عاریتاً کرتا مجھے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا استاد جی لے لو۔ حضرت اندر گئے، واپس آئے، کرتا گیلا تھا۔ پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ کرتا گیلا ہے۔ فرمایا کہ کرتے کو میں نے پانی میں بھگو کر نچوڑ کر اس کا پانی رکھ لیا ہے تاکہ جب میں درس حدیث دیا کروں اس بندے کے کرتے کا پانی میں پی لیا کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام آئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جب فتویٰ دیا قرآن مخلوق نہیں ہے، بہت سزائیں دی گئیں، پھر یہ سلسلہ آگے چلا، معتصم باللہ سے جب آگے چلا، اگلا حکمران مامون الرشید تھا، ہارون الرشید کا بھائی مامون الرشید، اس نے ایک مستقل قانون بنا دیا، ان کے عقائد کا قانون بنا دیا، واصل بن عطا معتزلہ کا۔ ان کے عقائد سنے تو آپ حیران رہ جائیں گے، چند ایک میں بتا دیتا ہوں۔ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ شر کا خالق نہیں ہے، برائی کا خالق اللہ نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اگر ہم کہیں کہ برائی کا خالق بھی اللہ ہے اور انسان برائی کرے اور اس برائی کرنے پر اللہ اسے سزا دے تو یہ ظلم ہے، پیدا بھی خود کیا، کرنے والے کو سزا بھی دے دی، یہ تو ظلم ہوا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، لہٰذا شر کا خالق اللہ نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھا کہ ایک کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایمان اور کفر کے درمیان انہوں نے ایک تیسرا درجہ نکالا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، مرتکب کبیرہ ہے، کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں بھی نہیں رہتا، نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، یہ تیسرا درجہ انہوں نے نکالا۔ اور اسی طرح قرآن کو انہوں نے مخلوق کہا، اور اسی فرقے کی بنیاد پر اگلا ایک فرقہ بنا جوہمیہ، جوہم بن صفوان کا فرقہ، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، یہ جو انسان گناہ کرتا ہے یہ اللہ اس سے گناہ کرواتا ہے، نیکی کرتا ہے اللہ اس سے نیکی کرواتا ہے، یہ مجبور محض ہے۔ تو ایسے عقائد رکھنے والے فرقے یہ چونکہ باطل پر تھے، قرآن و حدیث کے خلاف تھے، تو یہ مٹ گئے اور ختم ہو گئے۔ تو یہ جو معتزلہ فرقہ تھا، اہل سنت والجماعت نے فرمایا کہ رزق اسے کہتے ہیں جو نعمت اللہ کسی زندہ کے لیے، ذی حیات کے لیے مہیا فرمائے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ معتزلہ نے کہا ہر وہ چیز جو کسی ذی حیات کے لیے اللہ مہیا فرمائے اور اس کو استعمال کرنے سے منع نہ کرے تو وہ رزق ہے، اگر جسے منع کر دیا، چور نے چوری کی یہ اس کا رزق نہیں ہے، سود خور سود کے پیسے کھا رہا ہے یہ اس کے لیے رزق نہیں ہے،
انہوں نے اس کے رزق ہونے کا انکار کر دیا. فرمایا مما رزقناہم. بہرحال اس کے جوابات دیے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے کہ اگر معتزلہ کے موقف کو لیا جائے تو بہت ساری آیات کا انکار ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار کے مستقل رہائش گاہ کو اور عارضی رہائش گاہ کو جانتے ہیں اور اس کا رزق وہاں پہنچایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رزق ہے وہ ہر جاندار کو ملا کرتا ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ چلو حلال ہے وہ رزق ہے حرام رزق نہیں ہے، پھر جو بندہ ساری زندگی حرام کھاتا رہا، چوریاں اور ڈکے مار کے کھاتا رہا، جو بندہ سود کا پیسہ کھاتا رہا ساری زندگی، تو اس کو تو پھر رزق ہی نہ ملا نا آپ کے مطابق جو تمہارا موقف ہے. انشاءاللہ باقی کل ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.